جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ امبیسڈر ڈونلڈ لو، یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا، ان کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ ہاؤس ہولڈ نیم ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں جو بحث ابھی تک بلکہ چل رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا تھا، تو امبیسڈر لو وہی شخص ہیں جنہوں نے میسج کنوے کیا تھا ہمارے سفیر کو واشنگٹن ڈی سی میں۔ پچھلے تو امریکہ کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں امبیسڈر لو، یہ بھارت کے دورے پہ تھے، اور بھارت میں ایک میٹنگ تھی، سینئر آفیشلز میٹنگ کوارڈ کے سلسلے میں۔ کوارڈ آپ جانتے ہیں، آپ اسے کہہ لیجئے کہ الائنس ہے چین کے خلاف، جس کے 4 ممبرز ہیں: آسٹریلیا، جاپان، بھارت اور یو ایس۔ تو ان کے سینئر آفیشلز کی میٹنگ تھی، تو وہاں امبیسڈر لو نے ایک اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا اور بتایا کہ پاکستان کو ہم امریکہ وہ جو پابندیاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں لگی تھیں کہ کوئی ہم ملٹری کوآپریشن نہیں ہوگا، کوئی ملٹری سپلائز نہیں ہوگی، وہ پابندیاں ہم اٹھا رہے ہیں، اور اس دن میں ایک پہلا معاہدہ دستخط ہونے جا رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان $450 ملین کا، جس کے تحت امریکہ ہمیں ہمارے پاس F-16 ہیں اور اسپیئر پارٹس ہمیں نہیں مل رہے، اور کافی کچھ ہمارے F-16 ایئرکرافٹ ہیں وہ گراؤنڈڈ بھی ہیں اسی وجہ سے، تو وہ پارٹس سپلائی کرنے کے لیے اور F-16 ہمارے پاس ان کی مینٹیننس کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ F-16 کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس میں اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ پارٹس صرف ہوں گے جو کہ اس کی F-16 ہمارے پاس 30-28 جتنے بھی ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے ہوں گے۔ اس پہ بھارت نے احتجاج بھی کیا ہے، اور احتجاج یہ نہیں کیا کہ آپ یہ کیوں سپلائی کر رہے ہیں پاکستان کو۔ بھارت کا احتجاج یہ ہے کہ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر یو ایس پہ انکمبنٹ تھا، ضروری تھا امریکہ کے لیے کہ ہمیں پہلے اعتماد میں لیتے یہ سب کام کرنے سے پہلے۔ اب یہ کام ہو گیا تب ہمیں بتا رہے ہیں، تو پہلے ہمیں بتایا جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ اور پھر یہ بھی ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جو بھارت کی پوزیشن ہے کہ امریکیوں کو بہرحال یہ ہے کہ جو بھارت کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ امریکہ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ F-16 یہ ان کی کانٹریکچول ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے جہاز سپلائی کیے گئے تھے پاکستان کو، اور چونکہ یہ ایئرکرافٹ F-16 یہ دہشت گردی کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو یہ سپلائی پارٹس کی وہ بحال کی جائے۔ اور ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ F-16 ہیں، اور اگر کوئی کیپیبلٹی ہم نہیں بڑھا رہے، اور اس سے بھارت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بھارت اس معاملے میں سینسٹیو تو ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، بلکہ 2019 میں جو بالا کوٹ پہ آپریشن ہوا تھا، اور اس میں جو MiG طیارے بھارت نے استعمال کیے تھے، تو پھر ہم نے بھی F-16 استعمال کیے تھے، اور جو ہم نے 2 طیارے بھارت نے گرائے تھے وہ F-16 ہی گرائے تھے۔ F-16 ایک بڑا ایجائل ملٹی رول فائٹر ایئرکرافٹ ہے، جو کہ 70s میں بنایا گیا تھا جنرل ڈائنامکس نے، اور پاکستان نے یہ جہاز فائٹر جیٹس لیے تھے 80s میں ہمارے پاس آئے تھے۔ اس کے بعد بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے، بہت سی پاکستان پہ سینکشنز بھی لگیں، لیکن یہ ابھی تک بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو بنے ہوئے 40 سے 45 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ F-16 بڑا زبردست ایجائل اور بڑا اچھا ایئرکرافٹ ہے، 4th جنریشن ہے۔ اب تو خیر F-35 بھی آ گئے 5th جنریشن۔ 5th جنریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سی اس میں کیپیبلٹیز ہیں، اور خاص طور پہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاز آتا ہے یہ ایئرکرافٹ، تو اس کو ریڈار وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو اور یہ F-35 تو خیر اب ہم نہیں لے سکتے، نہ تو امریکہ ہمیں دے گا، اور نہ ہمارے پاس شاید اس وقت ہماری اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ ہم یہ افورڈ کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف بھارت اپنی اس کی ایئر فورس میں ملٹری ایئرکرافٹ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت بھارت اس کا نمبر چوتھا نمبر ہے اس کا
امریکہ کے پاس تقریباً آپ کہہ لیں 5,000 سے زیادہ ملٹری ایئر کرافٹ ہیں. اس کے بعد روس ہے جس کے پاس تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 4,000، اور پھر چائنا جس کے پاس 2,000، اور پھر بھارت اس کے پاس تقریباً 1,800 ہے ایئر کرافٹ. پھر نمبر آتا ہے نارتھ کوریا کا، ساؤتھ کوریا کا، پھر ایجپٹ کا، اور پھر ہمارا 8واں نمبر ہے. تو پھر اس کے بعد جاپان اور سعودی عربیہ. ہمارے پاس بھی کیپیبلٹیز تو ہیں، اور ہمارے جو F-16 ہمارے پاس بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے. اس کے بعد دیکھیے تو ہم نے میراج بھی ہمارے پاس ہیں. اسی طرح JF-17 تھنڈر جو ہم نے چائنا کے ساتھ مل کر بنایا، وہ بھی اچھا طیارہ ہے، اور کافی جو ہے اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. اب کیونکہ بھارت نے رافیل لیے ہیں، رافیل جو ہیں وہ 5th جنریشن نہیں ہے، وہ 4.5 جنریشن کہتے ہیں کہ ہے. لیکن ہم ابھی انتظار شاید کر رہے ہیں کہ چین اپنا J-31 جو ہے اس کو ڈیولپ کرے، کیونکہ وہ 35 کے مقابلے F-35 کے مقابلے میں، اور اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کافی عرصے سے چائنا اس پہ کام کر رہا ہے، تقریباً 2016 سے جہاں تک میرا خیال ہے، لیکن ابھی پوری طرح سے وہ ڈیولپ نہیں ہو پایا. تو ہم بھی شاید انتظار کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو فوکس ہے، ایک تو F-16 میں جو بھی اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی ایئر کرافٹ ہوئے ہیں، کافی کریش بھی ہوئے، اور کچھ پھر اسپیئر پارٹس کی وجہ سے بھی سروس میں نہیں ہیں. تو اب امید کرتے ہیں کہ اچھا ایک مثبت اقدام ہوا ہے، اور لیٹس ہوپ کہ یہ اب ہماری جو ایٹ لیسٹ جو ہماری ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے وہ مزید بڑھے گی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دنیا میں تبدیلیاں تو بہت آ رہی ہیں زبردست طریقے سے، اور اب جو ہے میزائل ٹیکنالوجی پہ بڑا انحصار ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہم نے روس اور یوکرین کی وار میں بھی دیکھا کہ جس طرح رشیا میزائل کا استعمال کر رہا ہے. دیٹ از اگین ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. تو جو کانسیپٹس ہیں جنگیں لڑنے کا جو سارا ایک معاملہ ہے، وہ بھی تبدیل، اس میں بڑی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. اور پھر چونکہ پاکستان اور بھارت نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہیں، تو اس لیے ہماری جو ہے ملٹیپل ریکوائرمنٹس ہیں. اور اس قسم کے جو ملٹی رول ایئر کرافٹ ہیں، چاہے وہ F-16 ہوں یا JF-17 تھنڈر ہو، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. جہاں ہم میزائل ٹیکنالوجی پہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، وہاں ضروری ہے کہ ڈیٹرنس جو ایک ہے ویزاوی بھارت، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک لحاظ سے جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں وہ انٹیکٹ، نہ صرف انٹیکٹ رہیں بلکہ وہ زیادہ بڑھیں. کیونکہ بھارت تو بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، تقریباً 70-80 بلین ڈالر وہ اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرتا ہے، جبکہ پاکستان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر اگر آپ ہماری اکنامک جو ہمارا ہے اکانومی کے کانٹیکس میں دیکھیں، GDP کے حوالے سے جو بجٹ ہم ہر سال پیش کرتے ہیں، تو ہمارا ایک لحاظ سے منجمد ہو چکا ہے، بلکہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے فرینکلی اسپیکنگ. تو لیٹس ہوپ کہ یہ ایک مثبت اقدام ہوا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. لیکن اس سے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل پڑی ہے. وہ اپنی ایک الگ کہانی ہے، لیکن اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. جہاں جہاں ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ ہمیں لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.